بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج آپ سننے والے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 کا ترجمہ اور تفسیر قرآن۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ: وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہیں۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، اس کا بیان سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں ہے۔ دوسرا عہد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں، اس کا بیان سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں ہے۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں، اس کا بیان سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں ہے۔ ما امر اللہ بہ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہیں: نمبر 1، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے ساتھ دوستی و محبت کرنا۔ نمبر 3، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا۔ نمبر 4، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا۔ ان کو قطع کرنے کا معنی ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ: تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، توحید و نبوت کے دلائل اور کفر و ایمان کی جزا و سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص و عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے یا بے جان جسم تھے، پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا قیامت کی، پھر تم حساب کتاب اور جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے۔ اس آیت میں غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کسی طرح ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات
وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی و دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ ایک اہم قاعدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح و حلال ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے غلط و باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت و علم والا ہے اور جسم حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب کرے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔